آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب المرجب ہے اور اس ماہ مبارک کی 27ویں شب کو رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے سفر معراج سے اور سفر معراج میں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ اللہ نے یوں بیان کیا، یوں تذکرہ کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الی آخرہ۔ مجھے آج سفر معراج سے متعلق کچھ نہیں کہنا، انشاءاللہ اس سے متعلق آپ ممکن ہے آئندہ جمعہ کو اور یوٹیوب کے ذریعے اس سے متعلق تفصیلی خطاب کو سن سکیں گے۔ مجھے آج یہ بتانا ہے کہ اس بڑی رات میں کرنا کیا ہے، اور خاص طور پر بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار رات تو رات جیسی ہی ہوتی ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ اس رات کو چاند نہ نظر آتا ہو یا اس رات کو سورج نظر آتا ہو، جیسے روز رات ہوتی ہے ویسی ہی وہ بھی رات ہوگی۔ تو پھر نظر آنے والی سملر رات میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے جس کو یا تو بڑی رات کہا جاتا ہے یا برکت والی رات کہا جاتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عام انسان وہ چیز نہیں دیکھ سکتا جو اللہ کے برگزیدہ بندے دیکھ سکتے ہیں، جس کے پاس اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی، فراست ایمانی عطا فرمائی، وہ ان رات کو نازل ہونے والی برکتیں اور رحمتیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے ہاتھ کے اندر اگر بلڈ ہو تو بلڈ کے اندر موجود جراثیم اور ہماری بیماری کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو لیبوریٹری کا ایکسپرٹ ہوتا ہے جب وہاں پر یہ بلڈ جاتا ہے تو ہمارے جسم کی اندر کی بیماریوں میں کیا کیا چیز ہے، کتنی شوگر ہے، کتنی کیا ہے، وہ ساری چیزوں کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ بلڈ تو سملر نظر آتا ہے، لیکن اس کو کیوں نظر آ جاتی اندر کی بیماری، ہمیں کیوں نظر نہیں آتی؟ تو وجہ یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہے، اس لیے وہ ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے، ہم ان پڑھ ہیں اس لیے ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، مسجد بھی سملر ہے، اللہ کا گھر ہی ہے، یہ بھی اللہ کا گھر، مسجد نبوی شریف بھی اللہ کا گھر، مسجد حرام بھی اللہ کا گھر، مسجد اقصی بھی اللہ کا گھر۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں نماز پڑھیں تو اتنا ثواب نہیں، مسجد نبوی شریف میں پڑھیں تو 50,000 کا ثواب، مسجد حرام میں پڑھیں تو 1,00,000 کا ثواب؟ تو وجہ یہ ہے کہ زمین جو ہمیں نظر آتی ہے، مسجد جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ سب سملر نہیں ہے، نسبتوں کی بنیاد پر اللہ نے ان کا مقام بلند فرما دیا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، گھر خریدنا ہے تو آپ یہاں خریدیں گے تو بھی گھر ہے، نیریمن پوائنٹ پہ خریدیں گے تب بھی گھر ہے۔ اتنے ہی ٹکڑے کے اندر زمینوں کی اور گھر کی قیمت کا فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بھی گھر وہ بھی گھر،
لیکن یہاں کی قیمت آپ دیکھیں تو یہاں جتنے 4 مکان جتنی قیمت میں خرید سکتے ہیں وہاں 1 مکان اتنی قیمت کے اندر ملے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سملر نظر آتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں. اللہ عز و جل نے جس طریقے سے انسانوں میں بعض انسانوں کو فضیلت عطا فرمائی، اسی طریقے سے اللہ نے بعض زمینوں کو زمین پر فضیلت عطا فرمائی اور بعض راتوں کو اللہ نے راتوں پر فضیلت عطا فرمائی. انہی فضیلت والی راتوں میں سے شب معراج ہے. بہت بڑی رات ہے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار جل جلالہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے لے کر لا مکان تک کی میرے پروردگار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شرف سے مشرف ہوئے. معراج کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار جل جلالہ کے دیدار سے مشرف ہونا اور مشاہدات پروردگار نے کرائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہمیشہ یہ رہی کہ میری امت جو ہے اسے بھی اللہ عز و جل ایسی نعمتوں سے مالا مال فرمائے جو نعمت میری امت کے لیے عروج اور کامیابی کی نعمت ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے، لامکاں کی سیر کی، اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. تو اب چونکہ یہ تحفہ پروردگار نے سفر معراج میں عطا فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عبادت کو، توجہ چاہوں گا اس نقطے پر، کسی اور عبادت کے لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مومنین کے لیے معراج ہے. لیکن نماز کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومنوں کی معراج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب پہنچے، اتنے قریب کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. اور بندہ جب نماز کے اندر ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ سجدہ ہے. اس لیے تمہیں دعا بھی کرنی ہے تو کوشش کرو سجدے میں دعا کرنی کہ اس وقت تم خدا سے قریب ہوتے ہو. اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں کیوں معراج نہیں کرائی؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر میں معراج کیوں نہیں کرائی؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن معراج کیوں نہیں کرائی؟ نقطہ سمجھیے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ حضور کو جو مقام ملے کسی سبب سے ملے. جملہ سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی چیز سے حضور کو مقام ملے. اگر حضور رمضان میں سفر معراج سے مشرف ہوتے تو دنیا کہتی ہے رمضان کی برکت ہے. جمعہ کو اگر سفر معراج سے مشرف ہوتے تو دنیا کہتی ہے جمعہ کی برکت ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں معراج سے مشرف ہوتے تو شب قدر کی فضیلت بیان کی جاتی کہ شب قدر کے صدقے میں. اللہ چاہتا ہے کسی اور چیز سے حضور کو مشرف نہ کیا جائے بلکہ دوسری چیزوں کو عزت ملے تو حضور کی وجہ سے عزت ملے. اس لیے اللہ نے ماہ رجب کا انتخاب کیا. اسی لیے اللہ عز و جل نے 27ویں شب کا انتخاب کیا تاکہ اس رات کو فضیلت ملے تو حضور کے صدقے میں ملے، اس مہینے کو فضیلت ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے.
آج اگر اتنے ہمارے گناہوں کے باوجود بھی آسمان سے پتھر نہیں برستے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نسبت ملی ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدقہ ہے. آج آپ اور ہم سے گناہ کرتے ہیں, ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں, خبر بھی نہیں ہوتی لوگوں کو, کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. بڑے متقی بن کے ہم دنیا کے سامنے گھومتے ہوں, رات میں ہمارے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی, وہ جانتا ہے ہم جانتے ہیں. آخر ہمارے گناہوں پر یہ پردہ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے کی امت کا حال یہ تھا کہ وہ رات کو گناہ کرتے تو ان کے دروازے پر قدرت کی طرف سے لکھ دیا جاتا کہ رات کو اس نے یہ گناہ کیا ہے. ساری بستی والوں کو پتہ چل جاتا کہ رات کو اس نے یہ گناہ کیا ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کے صدقے میں اللہ نے ہمارے عیبوں پر یہاں بھی پردہ ڈالے رکھا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے صدقے میں اللہ محشر میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے گا انشاءاللہ. یہ حضور کا صدقہ ہے. حضور کے صدقے میں ہمیں خیر امت کا تاج ملا, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے, کسی چیز سے حضور کا مرتبہ بلند نہیں کیا گیا, بلکہ حضور کی وجہ سے کسی چیز کا مرتبہ بلند کیا گیا. ولادت کے لیے بھی پروردگار نے حضور کے لیے جو مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ربیع الاول, دن کا انتخاب فرمایا پیر کا روز. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی عظمت والی چیز سے حضور کو منسوب کر کے اس عظمت دینا نہیں, بلکہ حضور کی وجہ سے ہر اننون چیز کو اللہ نے عظمت اور بزرگی عطا فرمائی. اب آئیے شب معراج, بہت برکت والی, اتنی برکت والی رات ہے کہ میں کیا بتاؤں. رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہیں, اور فرمایا گیا کہ رجب کی پہلی رات دعا قبول ہوتی ہے. تو ماہ رجب کی پہلی رات میں جب اللہ عز و جل دعا قبول فرماتا ہے, تو جس رات اللہ نے اپنے محبوب کو سفر معراج سے مشرف کیا اور اپنے دیدار سے بالا مال فرمایا, اس رات دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا. اب یہاں ایک نکتہ عرض کر دوں, عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ جواب دیں آپ. یار سو رہے ہیں آپ لوگ کہ جاگ رہے ہیں؟ جواب تو دیں تو میں سمجھوں کہ آپ لوگ سب سن رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں. عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک نبی کی ایک ولیہ سے ملاقات ہوئی. عرفات کا میدان کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کی جگہ. عرفہ کے معنی ہوتا ہے پہچاننا. کئی سو سال کے بعد دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیے, اس لیے اس میدان کو میدان عرفات کہتے ہیں. اور دونوں کی ملاقات ہوئی, اس دونوں کی ملاقات کی جگہ کو اللہ نے میدان عرفات بنا دیا. اب یوم عرفہ کو وہاں پہنچ کر حاجی جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. توجہ چاہوں گا, ہم عرس کی تقریب میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے موقع پر ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ولی, اس کے وصال کی جو تاریخ ہوتی ہے, وصال کا جو دن ہوتا ہے, اس دن اس کی ملاقات قبر میں حضور سے ہوتی ہے. تو قبر سے حضور سے ملاقات کی وجہ سے اس دن عرس کے موقع پر جو دعا کرو اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو ملاقات کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اب توجہ چاہوں گا, ایک نبی کی ولیہ سے ملاقات ہو تو اس وقت کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اور اگر حضور کی ملاقات خدا سے ہو تو جس رات یہ ملاقات ہو اس رات اللہ تعالیٰ دعا کیسے قبول نہیں فرمائے؟
کیسے قبول نہیں؟ اتنی برکت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات، اس میں کرنا کیا ہے؟ تو ضعیف حدیث ہے، لیکن ایک خاص عمل اس رات کا آیا ہے کہ جو شخص اچھا وضو کر کے 12 رکعت نفل پڑھے، 2 کر کے، کتنی رکعت؟ 12 رکعت، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا دے، اور جب 12 رکعت مکمل کر لے اس کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ 100 بار پڑھ لے، اور 100 بار درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد اپنے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا، اور یہاں پر قید ہے کہ دنیا کے سلسلے میں بھی اور آخرت کے سلسلے میں، دنیا اور آخرت کے لیے جو بھی جائز دعا کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس رات کی جانے والی دعا ان نوافل کے بعد اللہ قبول فرما لے گا۔ اور پھر دوسرے دن روزہ رکھے، یعنی 27ویں کا روزہ رکھے۔ یہ حدیث ہے تو ضعیف، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ عمل کے باب کے اندر ضعیف حدیث بھی قابل قبول اور قابل عمل ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض روایتوں میں یہاں تک آیا جس کسی نے 27ویں کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اسے 60 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چیز ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، اللہ آپ کو، مجھے، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی کوئی بڑی رات آئے تو کوشش کریں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی۔ تو شب معراج بھی کوشش کریں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، 26 27 کا روزہ رکھنے کی سعادت اللہ عطا فرمائے تو وہ ضرور رکھیں، ورنہ 27ویں کا روزہ تو ضرور رکھنے کی کوشش کریں کہ اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں کہ جب یہ بڑی رات اور بڑے دن آئیں تو اللہ کے نام پہ غریب، یتیم، مسکین، فقراء کو خرچ کیا کرو۔ عام دنوں میں بھی خرچ کیا کرو، لیکن خاص طور پر ان دنوں کے اندر اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر خرچ کرنا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھ لیں، جن کے ذمے نمازیں یعنی قضا نمازیں ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ پہلے قضا نمازیں ادا کریں۔ اللہ تعالی رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو شب معراج کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں، لیکن مسلمان ہے کہ غفلت کے اندر اپنے دن اور اپنی راتوں کو گزارتا ہے، اور یہ مقدس راتیں بھی گپ شپ کے اندر، ملنے ملانے کے اندر، ہنسی مذاق کے اندر گزر جاتی ہیں۔ تو اس سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ماہ رجب کی 27ویں شب پوری رات عبادت کر کے اسے زندہ رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔